کہتے ہیں میری امی جو گھر کے لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے قرآن کی تلاوت کا ختم بخشتی رہتی ہیں. ہمارے یہاں پر ایک قرآن کے حافظ ہیں جو پیسے لے کر قرآن کی تلاوت کر کے بخشتے ہیں، اور وہ قرآن کی تلاوت کا اسٹاک کر کے بھی رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بخشوانے کے لیے دے سکے. اگر کبھی میری امی نے قرآن نہیں بخشا تو کوئی ان کے خواب میں آ کر ان کی یاد دہانی کراتا ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور میں میری امی کی کس طرح اصلاح کر سکتا ہوں؟ اللہ المستعان. دیکھیں، جو لوگ گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید کا ختم کرنا یا پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے کہ نماز آپ کسی میت کے لیے نہیں پڑھ سکتے، اس کا اپنا عمل ہے، وہ پڑھ سکتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. جنازہ ہم ان کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے. ہم روزے کی دلیل ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں، اس کی دلیل ہے. حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، اس کی دلیل ہے. کیوں کرتے حج عمرہ، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس کی دلیل موجود ہے صحیح حدیث میں. لیکن قرآن کی تلاوت دلیل ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہے وفات پا گئی. ازواج مطہرات سیدہ عائشہ وفات پا گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وفات پا گئیں سوائے سیدنا فاطمہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات ہوئی. کبھی قرآن خوانی کی صحابہ کرام میں سے کسی نے قرآن خوانی کی؟ سیدنا خدیجہ وفات پا چکی، بتا رہا ہوں. ہاں، سیدہ خدیجہ وفات پا چکی، سیدہ عائشہ حیات تھی رضی اللہ عنہم صحابہ اجمعین. تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کبھی قرآن خوانی کی؟ نہیں کی. تو اس کی دلیل نہیں ہے جو قرآن خوانی کرنا جائز. پھر بدعت دیکھیں آپ. ایک تو بدعت یہ ہے کہ قرآن خوانی کرنا، پھر اس سے بڑی بدعت ہے کہ اسٹاک کرنا ہے. یہ پہلے دفعہ سن رہے ہیں کہ قرآن کے ختم بھی کوئی یعنی اسٹاک ہو جاتے ہیں. دیکھو لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا ہوا ہے. آپ ختم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ عبادت ہے نا، اجر ہے، اس لیے پڑھتے ہیں. اب اس میں اسٹاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اجر کے لیے نہیں پڑھا ہے، یہ الگ رکھا ہوا ہے، یہ بیچنے کے لیے. یہ قرآن بھی بزنس ہے نا، نعوذ باللہ. کتنی سخت وعید ہے اس لوگوں کے لیے، پتہ ہے؟ سے مسلم کے حدیث میں کیا ہے؟ 3 وہ لوگ جن کے لیے جہنم کی آگ سب سے پہلے جلا دی جائے گی، وہ جہنم کے ایندھن بن گئے. 3 لوگ کون ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ جو قرآن کے پڑھنے والا، جو قرآن تلاوت کرنے والا قاری جو ہے. حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا حدیث قدسی میں کہ قرآن نازل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا ہے، میں نے پڑھایا بھی ہے، یہ بھی کیا، وہ بڑے خوبی بنا کر. اللہ تعالیٰ فرمائے کذبت، تو جھوٹ بولا ہے. تو اس لیے پڑھتے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ قاری ہے. لوگوں نے کہہ دیا خذوہ الی النار، جہنم رسید کر دو. تو شاعر جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو شروع کیا جائے گا ان لوگوں سے، نعوذ باللہ. اتنی شدید جہنم کے ایندھن بنیں گے، یہاں سے لوگ شروع ہوں گے، سب سے پہلے جہنم یہ جائیں گے، نعوذ باللہ. قرآن کا پڑھتے بھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے، پڑھتے بھی، اور جہنم رسید بھی ہوگا، نعوذ باللہ. کبھی سوچا؟ نعوذ باللہ. تو یہ سب بدعت ہے، یہ ظلمات ہے. بدعتیں ہیں، ایک تو ویسے پڑھنا بدعت ہے، پھر خاص مولوی مقرر کرنا بدعت ہے، پھر وہ سمجھ جو اسٹاک کرتے وہ الگ سے بدعت ہے، نعوذ باللہ. ظلمات بعض فوق بعض. پتہ ہے ان سے پوچھے اسٹاک کیسے کرتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے. بعض لوگوں کو پتہ ہونے کی کیسے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے ہیں، پھر لوگ جب جاتے ہیں ان سے لینے کے لیے تو کہتے ہیں 100 قرآن دیتے ہیں. نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ علم. لیکن یہ ہوگا، لیکن اسٹاک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ختم کرتے رہتے ہیں. یہ پورا ختم کر کے الگ، پھر دوسرا ختم کر کے الگ. یہ وہی نا، ان کی بعض کتابوں میں دیکھیں یہ بھی آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو اسٹاک کیا ہوا ہے کتنی لاکھ مرتبہ، اس کو اسٹاک کیا ہوئے، اور بانٹتے رہتے ہیں کہ وہ کسی مردے کے لیے، کسی فلان کے لیے، اور دیتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ یہ دین کا مذاق ہے، اور کچھ نہیں ہے. یعنی کیا دلائل ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے یہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں، دین جو ہے دلیل پر قائم ہے. قرآن سنت میں دلائل موجود ہیں، سلف صحابہ کے عمل موجود، ہمیں دکھائیں. اگر نہیں تو پھر آپ کیوں ایسا عمل کرتے ہیں؟ اور پھر دیکھیں بدعت کہاں لے کے آپ چلی جاتی ہے. بدعت ہمیشہ چھوٹی شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں. اگر نہ روکا جائے اسے، واللہ شرک اکبر تک پہنچ جاتی ہے. پتہ ہے یہ جو شرک کہاں سے شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کے قوم سے، نوح علیہ السلام کے قوم سے. نیک و صالح بزرگ تھے، وفات پا گئے، ٹھیک ہے نا. ان کو کہاں لے کے گئے؟ قبرستان میں دفن کرنا تھا، قبر میں دفن کر دیا گیا. تو شیطان نے یہ وسوسہ کیا ہے کہ ان کی قبریں مٹ جائیں گی، وہاں پر پتھر نصب کر دو، وہاں پہ جا کے اللہ سے دعا اللہ سے مانگو. دیکھ شیطان نہیں کہیں ان سے دعا مانگو، شرک ہو جائے گا. دعا اللہ سے مانگ رہے کہ ان کو یاد کر کے دعا مانگو. پھر پتھر نصب کر دیا گیا، جیسے بخاری کے حدیث میں ہے، ٹھیک ہے نا.
پھر پتھر کو تراشے گئے، پھر اس کو عبادت گاہ میں رکھا گیا. یہ شرک کی ابتدا تھی. کہاں شروع ہوئی؟ بدعت القبور سے شروع ہوئی، انتہا شرک کے پر پہ ہوئی. دیکھیں اس لیے بدعت ہمیشہ شروع میں ہمیشہ بدعت چھوٹے نظر آتی ہے، اور فوراً روکنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، نہ کہ اسے مزید آگے لے جا کر پھر اس طریقے سے مصیبتیں جو ہیں. تو اپنی والدہ سے آپ یہی سمجھائیں کہ قرآن سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور ایسے جو عامل لوگ ہیں، جو جھوٹے، جو مکار ہیں، جو فریب، ان سے بچیں. یہ جو لوگ سٹاک لگاتے ہیں قرآن مجید کا، نعوذ باللہ، اللہ کے کلام سٹاک کے لیے نہیں ہے، اللہ کی پاک کلام ہے، عبادت کے لیے. آپ تلاوت کریں، آپ تعلیم دیں تو علم حاصل کریں، آپ اس کی تشریح کریں، آپ لوگوں کو سمجھائیں. جو عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، قرآن مجید سے اپنے آپ سدھاریں، بہتر کریں. لیکن سٹاک کرنا ہے، پھر اس کو بانٹنے پھرنا ہے، پھر بزنس کرنا ہے، تو ایسے لوگوں سے آپ بالکل بچیں، دوری اختیار کریں. اور یہی نصیحت کریں کہ بغیر دلیل کے سمجھائیں کہ دلیل کیا ہوتی ہے، اور یہ بدعات ہیں. اور آہستہ آہستہ اللہ رحم کرے، اگر نہ روکا گیا تو شرک کی طرف معاملہ چلا جائے گا، بہت سارے اور بھی مصیبتیں ہوں گی. تو والدہ صاحب کو سمجھائیں کہ معاملہ جو ہے بڑا سنگین و خطرناک معاملہ ہے. اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنے دین کو بچائیں. واللہ اعلم.